بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ 15 دن میں اسی وقت جمعے کی نماز کے بعد میں ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ بہت سارے لوگ مرد و خواتین جمع ہوتے ہیں، لیکن یہ موقع نہیں ہے چونکہ ڈاؤن چل رہا ہے، اس لیے وہ پروگرام تو نہیں ہو سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ میں نے یہ چاہا کہ تاکہ ناغہ نہ ہو، ناغہ کرنے سے بے برکتی آتی ہے، اس لیے لائیو تھوڑا سا آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس کو غور سے سنیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے۔ چند باتیں ہیں، چند منٹ کی، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان باتوں کو بغور سماعت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ عرض ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کورونا وائرس کی وجہ سے ہوا ہے، اور کورونا وائرس نے اپنے پیروں کو پوری دنیا میں پھیلا لیا ہے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ یہ ایک اللہ کا عذاب ہے۔ اس عذاب پر مزید عذاب یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں بند رہنا پڑ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، صرف لوگوں سے دوری بنا کر ہی رکھنا اپنے آپ کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے سماج کو محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں اس موقع پر دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ کون سی چیز اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور کون سی چیز اللہ کا عذاب ہوتی ہے، اس کے پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جس پریشانی اور مصیبت کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھ جائے، مثلا آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھنے لگے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا تھا، ذکر کرنے لگے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے، یا اسی طرح دعا کا اہتمام نہیں تھا، دعا کا اہتمام کرنے لگے، اللہ کو یاد کرنے لگے۔ بہرحال کسی بھی جہت سے اللہ کی طرف اگر توجہ بڑھ جاتی ہے تو اس پریشانی اور مصیبت کو رحمت مانا جاتا ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ یہ مصیبت اور یہ پریشانی بظاہر پریشانی کی شکل میں یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس کو مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کی دکان ہے اور اس دکان میں آگ لگ گئی، اور اس کے بعد وہ اللہ کی جانب ایسا متوجہ ہوا کہ نماز پڑھنے لگا، دینی احکام انجام دینے لگا، اللہ کی بارگاہ میں رونے دھونے لگا، تو اس کی دکان کا جلنا اور بربادی اللہ کی رحمت بن جائے گی۔ اور اگر کسی پریشانی کے بعد، کسی تکلیف کے بعد میں اللہ سے دوری ہو جائے، مثلا ایک آدمی گناہ کرتا تھا، پریشانی آ گئی، اس کے بعد وہ مزید گناہ کرنے لگا، پہلے کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا، اب وہ دعائیں بھی چھوڑ دیں، اللہ کے سلسلے میں مختلف باتیں ناشکری کے الفاظ بولنے لگا، تو سمجھ لو کہ وہ مصیبت اور پریشانی اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے، اس کے لیے پریشانی کا ذریعہ اور عذاب بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت میں جو کرونا وائرس پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، نہ یہ مذہب دیکھتا ہے، نہ غریبی اور مالداری دیکھتا ہے، نہ کسی کی ذات دیکھتا ہے، یہ پریشانی ہے پورے عالم پر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عذاب کو اپنے لیے اللہ کی رحمت بنا لیں، اور اللہ کی رحمت بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، لوگ نمازوں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اگر ہم جھانک کر کے دیکھیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کو جب کوئی پریشانی والی بات پیش آتی تو اللہ کے رسول نماز کی طرف دوڑا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگایا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر کبھی تیز آندھی چل گئی تو اللہ کے رسول نماز کی طرف دوڑا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اس ظاہری پریشانی کو اپنے اور اپنی امت کے لیے رحمت بنا دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس وقت یہی ضرورت ہے کہ ہم تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی جانب ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اور یہ پریشانی جو ہمارے لیے آئی ہے یہ ہمارے لیے رحمت بن جائے، اور ہم اللہ کی جانب متوجہ ہونے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ نمازیں تو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، ذکر ہے، استغفار ہے،
اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. یہ ساری کی ساری شکلیں اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہونے کی. دوسری ایک بات جو عرض کرنا ہے بہت اہم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ حضرات یاد رکھیں اور دوسروں کو پہنچائیں. وہ بات یہ ہے کہ عام طور پر آج کل جن لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ کس آفت میں پھنس گئے، گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، جسم بیکار ہو گیا، سوتے سوتے جسم بیکار ہو گیا، کب اس آفت سے نجات ملے گی. اس طرح کے الفاظ وہ حضرات بولتے ہیں. میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک سکے کے دو رخ ہوتے ہیں. اگر ایک بات کو ایک رخ سے سمجھا جائے تو اس کا مطلب دوسرا ہوتا ہے، اور دوسرے رخ سے سمجھا جائے تو اس کا مطلب دوسرا ہوتا ہے. یا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ اگر ایک بات کو ایک رخ سے دیکھا جائے تو ناشکری اور احساس کمتری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اگر اس کو دوسرے رخ سے دیکھا جائے تو شکر گزار بندے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اس وقت میں پوری امت کے اندر مایوسی چھائے ہوئی ہے تو لوگ پریشان ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ چاہتا ہوں کہ اس رخ کو بدل کر آپ دوسرے رخ سے اس کو دیکھیں اور اس کو احساس برتری اور آگے بڑھنے کا ذریعہ بنا دیں. میں آپ کو مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں. ایک پروفیسر کا میں نے قصہ پڑھا. اس کا ریٹائرمنٹ ہوا اور ایک دن وہ اپنی لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا. اس کی بیوی کچن میں چائے بنا رہی تھی. وہ چائے بنانے کے بعد میں آئی اور آنے کے بعد میں چائے اس نے اپنے شوہر کے پاس رکھی. اس نے دیکھا کہ میرا شوہر بڑا مایوس بیٹھا ہوا ہے. اس کے پاس میں ایک کاغذ ہے جس پر چند باتیں لکھی ہوئی ہیں. اس نے اس کاغذ کو غور سے پڑھا تو اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی تھی. پہلی بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ میرے والد اس سال انتقال کر گئے. دوسری بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، جو اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ تھا جس میں لوہے کی گاڑی بھی چکنا چور ہو گئی. تیسری بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ میں نے پوری زندگی ایک یونیورسٹی کے اندر پڑھایا، اب میرا ریٹائرمنٹ ہو گیا، اب میں اپنے پڑھنے پڑھانے سے دور ہو گیا، میرے تنخواہ میں کمی ہو گئی، اب پینشن ملے گی. اور اس تین باتوں کو لکھنے کے بعد اس نے نیچے لکھا تھا افسوس کیا ہی برا سال ہے. گویا کہ اس نے ان تین وجہوں سے اپنے پورے سال کو برا سمجھا اور اس نے لکھا کیا ہی برا سال ہے. اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا تو اس نے کاغذ کو اپنی طرف سرکایا اور قلم کو اٹھایا، اور قلم اٹھانے کے بعد میں اس نے لکھا، جہاں پروفیسر نے لکھا تھا کہ اس سال میرے والد کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال سے مجھے بہت صدمہ پہنچا. اس کی بیوی نے اس کے سامنے لکھا کہ میرے والد نے 70 سالہ زندگی یا 80 سالہ زندگی معاشرے کے اندر بڑی عزت کے ساتھ اور نیک نامی کے ساتھ گزاری، اور اللہ تعالیٰ نے نیک نامی کے ساتھ ہی ان کو اپنے ساتھ بلا لیا. دوسرے نمبر پر لکھا کہ میرے لڑکے کا اس سال ایکسیڈنٹ ہوا، وہ اتنا خطرناک تھا، لوہے کی گاڑی چکنا چور ہو گئی، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس نے میرے بیٹے کی حفاظت فرمائی اور میرے بیٹے کو زندگی عطا فرمائی. اور تیسرے نمبر پر اس کی بیوی نے لکھا میں پوری زندگی مصروف رہا لکھنے میں، پڑھنے میں اور اپنے طلباء کو تیار کرنے میں. کبھی میں اپنی فیملی کو وقت نہیں دے سکا، بچوں کو وقت نہیں دے سکا، اپنی مرضی کی باتیں اور کتابیں میں نہیں لکھ سکا. اب اللہ نے موقع دیا ہے اور اس سال میرا ریٹائرمنٹ ہو گیا. اب میں اپنی ضرورت کے کام کر سکتا ہوں، اپنی فیملی کے کام کر سکتا ہوں، اپنے بچوں کو وقت دے سکتا ہوں. اور بیوی نے نیچے لکھا کیا ہی اچھا سال تھا. اللہ کا شکر ہے کہ یہ کیا ہی اچھا سال تھا. دیکھو واقعہ تین ہیں، لیکن شوہر نے اس کو ایک رخ سے دیکھا تو اس کے اندر مایوسی اور ناشکری کے جذبات ابھرے، لیکن اس کی بیوی نے انہی تین واقعات کو دوسرے رخ سے دیکھا تو اس کے اندر شکر گزاری کا مادہ پیدا ہوا، احساس برتری کے جذبات پیدا ہوئے. یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، اب ہمیں کس رخ سے دیکھنا چاہیے؟ اگر ہم اس کو اس رخ سے دیکھیں جس رخ سے عام طور پر لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ ناشکری کے جذبات ابھرتے ہیں، احساس کمتری کے جذبات ابھرتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں بند ہو گئے، لیٹے لیٹے ہمارا جسم بیکار ہو گیا، ہم کہیں جا نہیں سکتے وغیرہ وغیرہ. اس کے اندر ناشکری کے جذبات ابھرتے ہیں. میری درخواست ہے کہ آپ اس لاک ڈاؤن کو اس نظریے سے نہ دیکھیں
بلکہ آپ اس کو دیکھنے کا اپنا نظریہ بدل دیں اور ایسا نظریہ پیدا کریں جس میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو، احساس برتری کا جذبہ پیدا ہو، ترقی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، تعمیر کا جذبہ پیدا ہو اور ناشکری کے جذبات ختم ہو جائیں۔ مثلا ہم اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کوئی تھوڑے کام میں مصروف رہتا ہے، کوئی زیادہ کام میں مصروف رہتا ہے۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ہفتوں اور مہینوں ان کو اپنے بچوں سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانے پینے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ ہی نہیں دے پاتے۔ اب یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور لمبا زمانہ ہے، اب ہمیں اس رخ سے دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے کچھ فرصت کے لمحات ہمیں عطا فرمائے۔ ہم نے اب تک اپنے بچوں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، لیکن اب موقع ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں گے اور ان کو ہم کھانے کا سلیقہ سکھائیں گے، کس طرح سے گلاس اٹھانا چاہیے، کس طرح دسترخوان بچھانا چاہیے، کس طرح دسترخوان کو جھاڑنا چاہیے، کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کھانے کے بعد میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں گے، ان کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھائیں گے، ان کو لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ سکھائیں گے۔ اسی طرح آگے اگر اس بات کو بڑھائیں تو آدمی کے اندر یہ احساس بھی جاگنا چاہیے کہ میں نے کبھی اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دیا، کام میں مصروف رہا، ان کی بات سننے اور سمجھنے کا کبھی مجھے وقت نہیں ملا، لیکن اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر ان سے بات کر سکوں، ان کے دل کی باتیں سن سکوں، ان کے تجربات سن سکوں اور اس سے اپنی زندگی کی تعمیر کر سکوں۔ میں نے کبھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بات نہیں کی، میں نے کبھی اپنے بھائیوں کو وقت نہیں دیا، ان کے ساتھ کھانے کا کبھی موقع نہیں آیا۔ اب موقع ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بہت سارے موضوعات پر گفتگو کر سکتا ہوں، بہت ساری باتوں کو ڈسکس کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح سے اگر سوچیں گے، مثلا کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز کی دعائیں یاد نہیں ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن کریم کی صورتیں یاد نہیں ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز کے عادی نہیں ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو دعائیں قنوت یاد نہیں ہیں، التحیات نہیں ہیں، درود شریف صحیح یاد نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو فارغ کر دیا چند دنوں کے لیے، مہینے 2 مہینے کے لیے، آپ اس وقت میں ان دعاؤں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے نماز کے وقت طریقے کو ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ اپنی قرآن کریم کی جو صورتیں آپ کو یاد نہیں ہیں ان صورتوں کو آپ تصحیح کر سکتے ہیں، آپ حفظ کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس طرح سے اگر سوچا جائے تو ہمارے اندر شکر گزاری اور تعمیری جذبات پیدا ہوں گے، ہمارے اندر سے ناشکری اور احساس کمتری کے کیٹاڑو نکل کر کے باہر ہو جائیں گے۔ لیکن یہ آپ پر بنتا ہے۔ دیکھو میرے بھائی، ہمیں انسان کو پانی کی طرح ہونا چاہیے۔ پانی کی مثال سے آپ کو اپنی زندگی میں جھانکنے کا موقع ملے گا۔ پانی جب چٹان سے ٹکراتا ہے تو ٹکرانے کے بعد وہ رک نہیں جاتا، بلکہ چٹان کے دائیں اور بائیں وہ نکلنے کا راستہ بنا لیتا ہے۔ میرے بھائی، اسی طرح ایک مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے، سخت حالات میں بھی وہ اپنی اور اپنی قوم اور اپنے بچوں کی تعمیر کے لیے راستہ نکال لیتا ہے۔ مجھے کہتے ہوئے ہی افسوس ہوتی ہے، ہمارے بچے گلی کوچوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے بچوں کی زبان کتنی گندی ہے، ہمارے بچے برسر عام لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہے، ہمارے گھروں میں گندگی، محلے اور گلیوں کے اندر گندگی رہتی ہے۔ اب موقع ہے کہ کسی طرح ان سب کی تعمیر کی جائے، اور سوچ لیجئے کہ خاکہ بنائیے کہ جتنے دن لاک ڈاؤن رہے گا، اتنے دن لاک ڈاؤن میں میں اپنے بچوں کی اصلاح کروں گا، اپنے گھر کی اصلاح کروں گا، اپنی خود کی اصلاح کروں گا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہوتا ہے لیکن وقت نہیں مل پاتا۔ یہ موقع ہے ان کے لیے کہ اپنے لیے اس وقت کو غنیمت جانیں اور کچھ کتابیں اور مضامین اور آرٹیکلز پڑھ ڈالیں، جس سے آپ کی اور آپ کے بچوں کی زندگی کی تعمیر و تشکیل میں تعاون ملے۔ ایک بات اور، تیسری بات جو اسی سے ملتی جلتی ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ذکر کروں گا اور ایک دعا کا ذکر کروں گا۔ اس حدیث اور دعا دونوں کو آپ توجہ سے سنیں اور بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جسے 3 چیزیں مل گئیں وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ جسے 3 چیزیں مل گئیں وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ آپ نے فرمایا، نمبر 1 البیت الواسع، نمبر 1 جسے بڑا گھر مل گیا،
جسے بڑا گھر مل گیا وہ اللہ تعالیٰ اللہ کا شکر گزار، وہ خوش نصیب انسان ہے۔ بیان نہیں کروں گا، صرف ایک بات بڑا گھر۔ اب بڑا گھر کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر علماء نے اس کا مطلب یہ نہیں کہا ہے کہ بڑا گھر وہ ہونا چاہیے جس میں کم سے کم 3 کمرے ہوں، ایک کمرے میں میاں بیوی سوئیں، ایک کمرے میں بچے سوئیں، ایک کمرے میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کو سلا دیں، اس کو بڑا گھر کہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دیں وہ خوش نصیب انسان ہے۔ لیکن اس حدیث شریف کا اور اللہ کے رسول کے ارشاد کا ایک مطلب اور ہے جس کو ہمیں سننا چاہیے اور خصوصاً لاک ڈاؤن کے زمانے میں اپنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا علماء نے ایک مطلب لکھا ہے، البیت الواسع، بڑے گھر کا، کشادہ والے گھر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا دل اپنے گھر میں لگے۔ آپ ماحول دیکھتے ہیں، پورا دن آدمی دکان پر، کاروبار میں، آفس میں اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، رات میں آیا، آ کر کے کھانا کھایا اور کھا کر کے فوراً محلے کے ہوٹل پہ بیٹھنے کے لیے چلا جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے چلا جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ ان کے گھروں پر یا پارٹی کرنے ہوٹلوں میں چلا جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو چند منٹ نہیں دے، اس کا دل اس کے گھر میں نہیں لگتا۔ کسی کا مکان اگر 10 اور وہ آدمی اپنے گھر میں رکنا پسند نہیں کرتا تو اس کا مطلب صاف ہے کہ 10 میل کے بڑے ہونے کے باوجود اس کا مکان اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے وسیع مکان کو بھی تنگ مکان بنا دیا۔ اس کے لیے اس وسیع مکان کو اللہ تعالیٰ نے تنگ مکان بنا دیا۔ وہ مکان جس کو حدیث میں رحمت کا ذریعہ بنایا گیا وہ اس کے لیے زحمت کا ذریعہ بن گیا۔ تو اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ بیت الواسع، بڑا گھر، بڑے گھر سے مراد ہے وہ شخص جس کا اپنے گھر میں دل لگنے لگے۔ اس کو یوں سمجھو، ایک آدمی کے پاس ایک چھوٹا کمرہ ہے جس میں بیوی بچوں کے ساتھ وہ رہتا ہے، لیکن اس اللہ کا بندے کا دل ہوٹلوں پہ نہیں لگتا، گلی کوچوں میں نہیں لگتا، بازاروں اور چوراہوں پر نہیں وہ بیٹھتا، کام سے فارغ ہوا، نماز پڑھی اور اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ عزت، عصمت اور عفت کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو وہ ایک کمرے کا مکان ہی البیت الواسع، بڑے گھر میں شامل ہے، اور رب کائنات اس مکان کو اس کے لیے رحمت بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس مکان کو رحمت بنا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، آج پوری امت کا حال یہ ہے، پوری امت کا حال یہ ہے، پوری امت میں بد اخلاقی، بد انتظامی، بد کرداری، یہ ساری بری باتیں عام ہو چکی ہیں۔ ہمارے مسلمان بچے گھر میں، اور آپ ان کو گھروں میں مغرب کے بعد تلاش کرو تو ان کا عطا پتہ ہی نہیں، نہ مسجد میں ہے نہ گھروں میں، ہوٹلوں میں تلاش، میں محلے میں جو گھروں کے سامنے چبوترے اور سلیب بنے ہوئے ہیں، پوری امت اس پر بیٹھ کر رات اور دن وقت ضائع کر رہی ہے، موبائل میں لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو گالی اور غیبت لگ رہی ہے۔ اگر میرے کمرے میں، میرے مکان میں 10 کمرے بھی بنے ہوئے ہیں اور میں گھر میں نہیں بیٹھتا، باہر گلی کوچوں میں اپنے وقت کو گزارتا ہوں، تو میں بحیثیت مفتی اس بات کو بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ مکان البیت الواسع میں داخل نہیں ہے۔ دنیا کی نگاہ میں بڑا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی رحمت کی نگاہ میں وہ بڑا نہیں۔ تو میرے بھائی، یہ لاک ڈاؤن لگا ہے، سب سے پابندی ہے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ ہم چلو آج سے وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو برکت والا گھر بنا دیں گے، اس کی عادت بنائیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، اس کی مشق کریں گے۔ اپنے گھر، اپنے آپ کو گھر میں بنا لو، گھر میں بند کر لو، اپنے بیوی بچوں، بہن بھائیوں اور ماں باپ کے ساتھ محبت کے لمحات گزارو، اور جو ہو گیا اس کو بھول جاؤ، اس کی معافی مانگو، اور آج سے طے کر لو کہ ہمیں اپنے گھر کو رحمت کا ذریعہ بنانا ہے۔ دیکھیے، ہم نے سنا ہے کہ 40 دن کسی بھی بات پر عمل کر لو تو وہ عادت میں شامل ہو جاتا ہے، وہ عادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے لاک ڈاؤن تو 40 دن چل رہا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ اللہ نہ کرے اس سے آگے بھی چلے، اس لیے ہم سب طے کر لیتے ہیں گھروں میں رہیں گے، جماعت کے ساتھ میاں بیوی بچوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھوائیں گے، اور 40 دن گزرنے کے بعد انشاءاللہ سب کا مزاج ایسا ہو جائے گا، سب کی عادت ایسی ہو جائے گی کہ وہ گھروں میں رہنے والے بن جائیں گے۔ اور یہ بات اتنی چھوٹی نہیں ہے جتنا آپ اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وضو کی دعا ہے، اس دعا کے اندر اللہ کے رسول نے اس کی تمنا اور خواہش اور اللہ کے حضور میں اس کی درخواست کی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی ووسع لی داری،
اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ آپ وضو سے فارغ ہونے کے بعد یا وضو کے درمیان میں آپ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے اور میرے لیے میرے گھر کو وسیع کر دے۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اور میرے گھر کو میرے لیے وسیع کر دے۔ میرے بھائیوں، میں اس بات کو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگیں گے؟ اللہ کے رسول سراپر رحمت، آپ رحمت مانگتے تھے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آپ غور کیجئے، آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل اور مکمل بنایا۔ آپ سے زیادہ سچا دنیا میں نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا، آپ سے زیادہ شریف، آپ سے زیادہ اخلاق والا، آپ سے زیادہ عزت والا، آپ سے اچھی زبان اللہ کے رسول نے اپنی دعاؤں کی برکت سے بھی اپنی شخصیت کی تعمیر کی ہے۔ مثلا آپ دعا کرتے تھے، اے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ تو مجھے میری نگاہ میں چھوٹا بنا اور دنیا والوں کی نگاہ میں بڑا بنا دے۔ اللہ کے رسول دعا کرتے، آپ دعا کرتے تھے، اللہ میری آنکھوں میں نور پیدا فرما، میری زبان میں نور پیدا فرما، میرے کانوں میں نور پیدا فرما، میرے ہاتھ اور پیروں میں نور پیدا فرما۔ اس لیے کہ اگر جسم کے ان اعضاء میں اللہ تعالیٰ نے نور عطا فرما دیا تو بندہ خود بخود گناہوں سے رک جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول اپنے آپ کو گھر تک محدود کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی تربیت کرنے کے لیے دعا فرماتے، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، اے اللہ تو میرے گھر کو میرے لیے وسیع کر دے، میرے چھوٹے سے گھر کو میرے لیے بڑا بنا دے۔ حسن بصری فرماتے میں نے اللہ کے رسول کا حضرت عائشہ کا حجرہ دیکھا جو 8 بائی 8 کا تھا، اور آپ کی چھت جو پڑی ہوئی تھی کھجور کے چھالوں کی، میں بچہ تھا لیکن ہاتھ اٹھاتا تو ان چھالوں تک پہنچ جایا کرتا تھا۔ تو اللہ کے دیکھیے حدیث بھی ہے اور اللہ کے رسول کی دعا بھی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب عہد کریں کہ اپنے گھروں کو جنت کا باغ بنائیں گے، یہیں سے شروع کریں۔ بڑی کمی یہ ہے کہ ہمیں پڑوس کی باتوں کا علم ہے، ٹانڈے کی ہر گلی کا علم ہے، اپنے محلے کا علم ہے، بلکہ پوری دنیا کی ہر خبر ہمارے پاس ہے، لیکن اگر کوئی خبر ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ ہمارے بیوی بچوں کی کوئی خبر ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں یہ پتہ نہیں ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے، ہماری بچیاں کیسے رہتی ہیں، ان کے رہنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے کھانے کا طریقہ کیا ہے، عورتیں کیسے رہتی ہیں، بچے کیسے گفتگو کر رہے ہیں۔ نہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے، لگتا ہے کہ یہ مودی گورنمنٹ کے خاص آدمی ہیں یا ٹرمپ کے ساتھ رہنے والے آدمی ہیں، دنیا کی ہر بات انہیں پتہ ہے لیکن ان کے گھر کی ان کو کوئی بات پتہ نہیں۔ تو آج سے چلو میں بھی عہد کرتا ہوں اور آپ بھی عہد کیجئے کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو گھر تک محدود رکھیں گے اور اپنے گھر کو جنت بنائیں گے، اپنے بیوی تربیت پر توجہ دیں گے، ان کے ساتھ باتیں کریں گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزاریں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزاریں گے، اور اللہ کے رسول کی طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اے اللہ تو ہمارے گھر کو بڑا بنا دے۔ اب یہ بات زبان سے نہیں نکلنی چاہیے کہ لیٹے لیٹے بدن میں درد ہو گیا، کب کھلے گا لاک ڈاؤن، کب نکلیں گے، نہیں، اب تو زبان پر یہ بات ہونی چاہیے کہ ابھی لاک ڈاؤن میں مثلا 10-12 دن باقی ہیں یا 11 دن باقی ہیں یا 18 دن باقی ہیں، ابھی کام زیادہ ہے، وقت کم ہے، کام زیادہ ہے وقت، مجھے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے، مجھے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے۔ تھوڑی دیر اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریے، ان کی باتیں سنیے، ان کی باتوں کو اطمینان سے سنیے، جو وہ غلطی کریں اصلاح کریں۔ اگر اس طرح سے ہم وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ گھر بھی جنت ہوگا اور وہ رحمت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ تیسری بات میرے بھائیوں، اس وقت ہمارے آس پڑوس میں سبھی کے کاروبار بند ہیں، لیکن جو غریب لوگ ہیں، جو یومیہ کر کے لانے والے اور کھانے والے ہیں، میری ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، آپ اپنے آس پڑوس میں دیکھو، کوئی بھوکا نہ سونے پائے، ہم پیٹ پائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہارے پہلو میں کوئی پڑوسی بھوکا بھاگ کھا گیا، سو گیا، بھوک کی وجہ سے نہیں سو پایا، تو آپ نے فرمایا کہ تم ایمان والے نہیں ہو۔ اور قرآن کریم میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو خود فاقے سے رہ کر دوسروں کا خیال رکھا کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ ان غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ اور بہرحال یہ اہم باتیں تھیں، میں درخواست کروں گا کہ اس پر عمل کریں، دعا کریں کہ میں بھی سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والا ہو جائے، اس کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس پر عمل